جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام روشنی سب کے لیے میں خوش آمدید. میں ہوں سید عمران ودود. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہے ایمان باللہ، اور میرے نزدیک یہ موضوع بڑا ہی شاندار ہے، بہت زبردست موضوع ہے، اور ہمیں دعوت فکر دیتا ہوا موضوع ہے کہ ہم ایمان تو اللہ پر لاتے ہیں. چونکہ الحمدللہ ہم سب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے اور مسلمان ماں باپ کے یہاں آنکھ کھولی، تو جو ایمان کا پہلا اسٹیپ ہے وہ تو ہم نے قدرتی طور پر، فطری طور پر عبور کر لیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم زبان سے اس بات کا اقرار تو کرتے ہیں. لیکن یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ ہم جس چیز کا اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں، کیا ہمارے اعمال بھی اس کے مشابہ ہیں؟ کیا ہمارے اعمال کی مشابہت بھی اس سے ہے کہ ہم جو چیز کا اقرار زبان سے کر رہے ہیں ہمارے عمل میں وہ جھلک رہا ہے یا نہیں جھلک رہا ہے؟ یا ہم اقرار تو کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، تو پھر تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاریں. ایک جانب ہم اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اعمال اس جانب اشارہ کر رہے ہیں. ہم میں سے سارے تو یقینی طور پہ ایسا نہیں ہے، لیکن دیکھا جا سکتا ہے معاشرے میں کہ ہم جو ہے وہ دولت کی جانب جو ہے رغبت زیادہ ہے، اور دولت پانے کی کوشش میں کر رہے ہیں، زرپرست بن کر رہ گئے ہیں. کوئی اپنے نفس کو خوش کرنے میں لگا ہے، نفس کی خوشی کے لیے جو کچھ اس سے ممکن ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے، نفس پرست بن کر رہ گیا ہے. کوئی اپنے ملک کے لیے کر رہا ہے اور پھر نہ صحیح دیکھ رہا ہے نہ غلط دیکھ رہا ہے، نہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنے فیصلے کر رہا ہے، وطن پرست بن کر رہ گیا ہے. کوئی اپنے لوگوں کے لیے بھلائی چاہتا ہے اور پھر اس کے لیے بھی کوئی صحیح اور غلط چیز میں تمیز نہیں کرتا، قوم پرست بن کر رہ گیا ہے. الغرض ہماری محبتیں، دیکھیں یہ تمام چیزیں اپنی جگہ درست ہیں. وطن پرست ہونا غلط نہیں ہے، قوم پرست ہونا غلط نہیں ہے، جائز ذرائع آمدنی سے دولت حاصل کرنا بھی غلط نہیں ہے، لیکن ہماری محبتوں میں سب سے بلند، سب سے اعلیٰ رتبہ خدا سے محبت کا ہونا چاہیے. آج ہمارے پروگرام کا موضوع یہی ہے، ایمان باللہ، اور اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے الحمدللہ آج ہمارے ساتھ عالم اسلام کے جید عالم دین ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں جناب مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب. مفتی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کے ساتھ ہی جی مفتی صاحب اللہ کا شکر ہے میں بالکل خیریت سے ہوں. آج رمضانوں کے بعد آپ سے ملاقات بھی کافی عرصے کے بعد. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ خرم رحمانی صاحب. علامہ صاحب آپ کا بھی پروگرام میں خیر مقدم ہے. کہیے کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے. علامہ صاحب آج پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ آپ سے اس کا آغاز کرتا ہوں. موضوع ہم نے جس طرح سے بات کی کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. دیکھیں قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ. تو کیا اس میں مطلب کہ کس طرح سے اس کو ایکسپلین کریں گے کہ رب تعالیٰ ایمان والوں ہی سے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ؟ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. بہت ہی قبلہ اہم موضوع بھی ہے، اور آپ کا بڑا ایک امپورٹنٹ سوال بھی ہے، کوشچن بھی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان شروع ہوتا ہی اللہ سے ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ. اس طرح آپ کو مضامین کئی آیات کریمہ میں ملیں گے کہ اے ایمان والو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لانے والے. لیکن یہاں جو آپ نے آیت کریمہ کوٹ کی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پر میں نے ایک کام نہیں کیا ہوا اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ سہیل صاحب یہ کام کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اے ایمان والو، جو پہلے سے ایمان والے ہیں ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ وہ تو ایمان لا چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، جیسے اس کی مثال ایسی، اہدنا الصراط المستقیم، بولا ہمیں سیدھا راستہ چلا. بھائی چل تو چکے ہیں آپ، اس پر استقامت عطا فرما. تو چلا چکا ہے ہمیں، تو نے سیدھا راستہ میں دکھا دیا ہے، اب چلا تو چکا ہے لیکن اس پر استقامت عطا فرما. یہاں پر آپ کو یوں سمجھ لیجیے کہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم ایمان تو لا چکے ہو، تم مومن تو ہو، لیکن شیطان بھی ہے نا ساتھ میں. شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یعنی معبود اور عبد کے درمیان جو سب سے بڑا دشمن ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ،
سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. یقیناً یہ کبھی بھی عبد کو اپنے معبود سے جڑنے نہیں دیتا. یہ درمیان میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جہاں پر عبد کوشش کرے وہاں پر یہ کوششوں کو برباد کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے فرمایا کہ جب شیطان تمہیں کچھ کرنا چاہے تو فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی استعانت پکڑو، اس کی بارگاہ میں تعوذ کہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تاکہ یہ درمیان سے ہٹ جائے اور تمہارا تعلق اپنے معبود سے بالکل صحیح طریقے سے جڑ جائے. دیکھیں وہاں سے تو رحمتیں آ رہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. جسے مثال کے طور پر یہ اب ہمارے اوپر ہے. آپ کہیں پر یوں سمجھ لیں کیبل لگواتے ہیں نا، تو بعض اوقات آپ کے یہاں کیبل نہیں آ رہی ہوتی. میں مثال دے رہا ہوں نیچے اتر کر، علی سبیل التنزل کہتے ہیں. آپ کیبل والے کو فون کرتے ہیں کہ بھائی وہ آ کر دیکھتا ہے، وہ بعض اوقات کہتا ہے کہ بھائی پیچھے سے صحیح آ رہا ہے، آپ کے یہاں مسئلہ آپ کے یہاں سے خرابی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ علی سبیل التنزل تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، وہاں سے رحمتیں برکتیں سب مل رہی ہیں. اب یہ ریسیور کا مسئلہ ہے. اب یہاں سے ریسیور کا مسئلہ ہے کہ آپ کا جو آپ کے پاس جو مشین ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، آپ کا ریموٹ صحیح ہے یا نہیں ہے، آپ کا دل صحیح ہے یا نہیں ہے، آپ کا جو اندر جو انر ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، اس کو ایبزرو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں. کیسے ان رحمتوں کو جج کر پا رہے ہیں. اسی لیے شیطان اگر درمیان سے ہٹ جائے، فاستعذ باللہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ پھر یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اس کی عملی تصویر بن جائیں گے. کیونکہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والو تم بے پرواہ نہ ہو جانا، لاپرواہ نہ ہو جانا، شیطان سے ہمیشہ متنبہ رہنا. اب شیطان کو اگر تم نے دور کر دیا ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ تم ایمان پر استقامت حاصل کر جاؤ گے. یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. مفتی صاحب اس میں ایک ضمنی سوال ساتھ ہی لیتا ہوں، پھر علامہ صاحب کی جانب جاؤں گا کہ شیطان جو ہمیں بہکاتا ہے، ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ وہ جتنی صورتوں میں بہکاتا ہے ان میں سے جو اکثر صورتیں وہ نیک صورتیں ہوتی ہیں. وہ دھوکہ اس طرح سے دینے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ یار یہ تو میں یہ ٹھیک کام کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت وہ ہمیں بہکا رہا ہے. یہ بڑا آپ نے اہم سوال کیا ہے کہ شیطان بعض اوقات نیکی سے روکتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اول تو وہ آپ کو، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے نا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، بولا میں انہیں چھوڑوں گا نہیں، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا، چھوڑوں گا نہیں. اور یہ بھی کہا کہ جو نیک بندے ہوں گے ان پر اس کا اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، صحیح ہے نا، تہجد پڑھتا ہے، یہ تنگ آ گیا نا، تو اب یہ چھوڑ دے گا. نماز آپ کو نماز سے روکے گا نہیں، لیکن آپ سے ریاکاری کروائے گا. اللہ دل میں یہ وسوسہ ڈال دے گا کہ تم تو بڑے ہی نیک انسان ہو. نہیں آپ بولیں گے فقیر تہجد پڑھتا ہے، رات کو اٹھ کر ذرا سا پڑھ لیتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ سے اگلوائے گا. اچھا آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا، روک روک کر تھک گیا، تھکتا نہیں ہے، یہ تنگ آ گیا ہے نا، تو پھر آپ سے ریاکاری کروائے گا. تصویریں کھنچوانا، یہ کرنا، ذرا سا لوگوں میں سیٹ صاحب، ملک صاحب، یہ چھوڑتا نہیں ہے، بالآخر تباہ و برباد کر دیتا ہے. بہت خوبصورت. علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جیسا ہم نے بات کی کہ ایمان باللہ جو ہے ہمیں اللہ پر ایمان لانا، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسے ایکسپلین کیا. تو ایمان لانے کا جو تقاضا ہے وہ سب سے پہلے اپنے معبود کے لیے، پھر دیگر چیزوں پر بھی ایمان لانا ہے، رسولوں پر بھی، کتابوں پر بھی، یوم آخرت پر بھی. تو سب سے پہلے جس چیز پر ہمیں ایمان لانا ہے اس کا اور ہمارا تعلق جو ہے وہ معبود کا ہے، عبد اور معبود کا ہے. تو اس حوالے سے قرآن میں اور احادیث میں ہمیں کس جانب جو ہے وہ مطلب کیسے ہمیں ہدایت جاری کی گئی کہ کس طرح سے ہمیں اللہ پر ایسا ایمان لانا ہے کہ جو اس کا حق ادا ہو جائے، معبود کا حق ادا ہو جائے، کہ اسی طرح کسی عبد کو اپنے معبود پر ایمان لانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. عبد اور معبود کا جو تعلق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں عطا فرمائی. چونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام تر کمالات کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبد کامل ہیں، اور ایسے عبد ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے اس بندے پر ناز ہے. اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام تر مقامات میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ جو حضور کو مقام ہے نا، وہ عبد ہونا ہے. تو حضور جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے ایک عبد کامل کی صورت اور سیرت ہمیں عطا فرمائی، اور حکم کیا دیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر بندے اور معبود کے درمیان کیفیت اور تعلق کو حقیقی طور پر دیکھنا چاہو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھ لو، تمہیں یہ تعلق بہترین اور مضبوط کیفیت میں نظر آئے گا. اب تم اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو.
دعوی محبت تو اللہ کے ساتھ ہے، لیکن اتباع کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے محبوب کی اتباع کرنی ہے. تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر تمہیں دعوی محبت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، پھر اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. کیا بات ہے. تو کیوں اب تعلق کیوں مضبوط ہوا؟ کیسے مضبوط ہوا؟ چونکہ وہ کنیکشن جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اس کو آپ نے اپنی نگاہ میں رکھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ پر اس لیے پیار آیا کہ آپ نے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا. اب پوری زندگی کے اندر شروع سے لے کر آخر تک، خواہ عبادات ہوں یا معاملات ہوں، سیاست ہو، معاشرت ہو، کسی بھی کیفیت میں ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں، اس کو اختیار کریں. وہ ہمارا وہ عمل جسے ہم انفرادی عمل سمجھتے ہوں یا جسے ہم سیاست سمجھتے ہوں یا معاشرت یا معیشت سمجھتے ہوں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوگا تو وہ عمل عبادت بن جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کر لے گا. پھر وہ صرف اپنی ذات کی فلاح کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ کی فلاح بھی ہوگی، معاشرے کی فلاح بھی ہوگی، دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوتی چلی جائے گی. یہ حقیقی تعلق ہے عبد اور معبود کے درمیان. بالکل ٹھیک ہے. اب مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. آپ نے اپنی پہلی گفتگو میں ذکر کیا ریاکاری کے حوالے سے کہ جب انسان کو شیطان بہکا نہیں سکتا نا تو اسے ریاکاری میں لگا دیتا. اور ریاکاری مطلب میرے نزدیک جو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ یہ جو ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں نا، اس ایمان میں یہ رکاوٹ مطلب ایک رخنا ڈال دیتا ہے یہ ریاکاری، اور غالباً اس کو شرک خفیفہ بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ پر جو ایمان لانا ہے ہمارا اسے مشکوک کر سکتا ہے یہ ریاکاری. اس حوالے سے بھی ذرا ارشاد فرمائیے. اصل میں ایک اصطلاح ہم پڑھتے ہیں اخلاص، ٹھیک ہے نا، اس کا اپوزٹ یہ ہے ریاکاری. اچھا اخلاص ہے چاہے تھوڑا سا عمل کیوں نہ ہو، اور قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، تھوڑا سا عمل کیوں نہ ہو اخلاص کے ساتھ ہے نا تو وہ قابل قبول ہے. بالکل صحیح. اور بہت زیادہ عمل کیوں نہ ہو لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی وقت بھی اکارت ہو سکتا ہے. اب یہاں پر ریاکاری کی دو قسمیں ہیں. ایک ریاکاری ہوتی جو فی نفس ہی عبادت میں ہوتی ہے. علامہ صاحب معذرت چاہوں گا، اخلاص کے حوالے سے آپ نے بتایا بریک کا وقت ہوا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. چھوٹی سی بریک ہے، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اخلاص کے حوالے سے اور ریاکاری کے حوالے سے. مفتی صاحب ایک کنٹینیو ہوتی کیجیے گا. ہے فی نفس ہی عبادت میں ریاکاری. اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص نمازیں پڑھتا ہی نہیں ہے لیکن جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو نماز پڑھتا ہے. کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا لیکن لوگوں کے سامنے ذرا سا دے دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فی نفس ہی وہ عبادت میں ریاکاری یہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا فی نفس ہی نہیں بلکہ عبادت کی جو خصوصیات ہیں یا عبادت کے جو اوصاف ہیں ان میں ریاکاری کرتا ہے. صحیح. گھر میں اکیلے نماز پڑھتا ہے تو جیسے سائیکل جلا رہا ہو، ابڑ تبڑ ہوں ہاں، اور لوگوں کے سامنے وہ بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ فی نفس یعنی عبادت کرتا ہے وہ لیکن کما حق کا وہ نہیں کرتا، جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے جیسے کہ بوجھ سمجھ لیا ہو، لیکن لوگوں کے سامنے یوں کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام کی حدیث پاک یاد آ گئی کہ جب صحابہ کرام مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بڑی علامت قیامت نہ بتاؤں. عرض کی یا رسول اللہ فداک امی بابی، بتائیے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہوگا اور کوئی اسے دیکھ رہا ہوگا. اب نماز پڑھنا کسی کا دیکھنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فرمایا ہے کہ وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز اس لیے پڑھ رہا ہوگا کہ لوگ اسے دیکھیں. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ یہ مسیح دجال سے بڑی علامت قیامت ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب اوصاف میں یا کسی وصف میں عبادت کے وصف میں اگر ریاکاری ہو تو پھر یوں سمجھ لیں کہ فرض تو ادا کر لیا لیکن عبادت کا ذوق، اس کا شوق اور اس کی جو برکت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کی شرائط ہی پوری نہیں. جی. اچھا جہاں آپ نے معبود کی بات کی نا، میں اس میں ایک قرآن کریم کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار بطور معبود اپنا تذکرہ فرمایا. اچھا معبود ہوتا کون ہے؟ معبود ہوتا وہ ہے کہ جس نے سب بنایا ہو اسے کسی نے نہ بنایا، سب اس کے محتاج ہوں، سب سے بنیادی وہ کسی کا محتاج نہ ہو. صحیح ہے نا. سب اس سے دعا کرتے ہوں، وہ کسی سے نہ کرتا ہو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں بھی پیدا فرمایا اور صرف تمہیں پیدا نہیں فرمایا، تم سے پہلے جب سے کائنات کا آغاز ہوا ہے نا تو
اس وقت سے پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ تمہیں بھی تم سے پچھلوں کو بھی۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، وہ رب کہ جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا فرمایا، پھر ان سے ان کی زوجہ سیدہ حوا کو بنایا، اور پھر ساری زمین میں جو انسان ہیں وہ سب ان سے بنائے۔ پھر آپ یہ دیکھیں 20ویں پارے میں امن خلق السماوات والارض، سبحان بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے بنایا؟ امن جعل الارض قرارا، بتاؤ زمین کو قرار کس نے عطا فرمایا؟ اکبر۔ پہاڑوں کو میخے کس نے بنایا؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کہ تمہیں جو ہے وہ سمندروں میں دریاؤں میں کس نے ہدایت عطا فرمائی؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تم بتاؤ تو صحیح کہ سب سے پہلے انسانوں کی مخلوقات کی پیدائش کرنے والا کون ہے؟ تو ان سب کا جواب ایک ہی ملے گا کہ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ کیا بات اور یہاں پر ایک بات اور بھی فرمائی کہ محبوب یہ کفار جو میرا انکار کرتے ہیں نا، جب تم ان سے بھی پوچھو گے کہ بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے بنایا تو لیقولن اللہ، وہ بھی کہیں گے اللہ نے بنایا۔ کیا بات ہے خوبصورت۔ اور دیکھیں اللہ پر ایمان لانے کا تو تقاضا ہی ہے، ورنہ جس طرح سے آغاز اسلام میں ہوتا تھا نا کہ کچھ لوگ جنہیں منافق کہا جاتا تھا، وہ لوگ تو شعوری منافق ہوتے تھے، مطلب منافقوں کی ایک قسم ہے کہ جو خود بھی یہ بات جانتے تھے کہ ہم منافق ہیں، ہم در حقیقت مومن نہیں ہیں، اور دکھاوے کے لیے انہوں نے مطلب ایمان کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں علامہ صاحب کی جانب یہ سوال لے کر جاؤں گا کہ آج کے زمانے میں علامہ صاحب اگر کوئی اللہ پر ایمان لے آئے اور جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ اللہ کو تو مان لیا، اللہ کی نہیں مان رہا ہے، تو یہ بھی تو کسی حد تک منافقت ہے نا، یا کلی طور پر یہ منافقت ہے؟ تو اس حوالے سے ذرا ارشاد فرمائیے گا۔ بلا شبہ ایمان کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا معبود تسلیم کر رہے ہیں تو اس کا تعلق صرف عبادت تک نہیں ہے کہ جی نماز میں اپنا رب ماننا ہے، رب ماننا ہے تو ہمیشہ ماننا ہے، ہر معاملے میں ماننا ہے، ہر کیفیت میں ماننا ہے، اور زندگی کے ہر لمحے اس کے حکم کی بجا آوری کرنی ہے۔ یہ اصل میں ایمان اور اسلام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے جب اقرار کر لیا ہے آمنت باللہ، تب زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل سے تصدیق، اور پھر عمل کے ذریعے اس بات کا اظہار کہ میں رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہوں، تو میری زندگی کا ہر عمل اپنے پروردگار کی بجا آوری میں، اس کے حکم کی بجا آوری کے اندر ہے، اور میں کوئی ایسا عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کر لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ اس کا ایمان بالکل ٹھیک، اور یہ اظہار ایمان یہ قابل قبول ہے۔ لیکن عمل کے ذریعے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ واقعتاً یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں ایمان والوں کا ذکر فرمایا، اکثر آیات میں آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے کر آئے اور اعمال صالحہ کیے۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ در حقیقت اظہار ایمان کا تقاضا پورا کرنا۔ بالکل صحیح، وہ اپنے معاملات میں بھی، صرف عبادات میں تو وہ اعمال صالحہ، اچھا اعمال صالحہ بھی صرف عبادت نہیں ہے بلکہ زندگی کا ہر عمل جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ عمل صالح ہے۔ بالکل، خواہ وہ ہماری خوش قسمتی ہے، وہ روزی کمانا ہی کیوں نہ ہو، وہ نکاح کرنا ہی کیوں نہ ہو، وہ اولاد کی پرورش کرنا ہی کیوں، وہ لباس تبدیل کرنا کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم کی بجاوری کے اندر ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اعمال صالحہ بن جاتے ہیں۔ تو ایمان لانے کا حقیقی مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، اور وہ بھی صرف عبادت میں نہیں۔ جو ہمارے ساتھ بنیادی مسئلہ ہے، الحمدللہ نمازی ہیں، الحمدللہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، الحمدللہ قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جب اپنی دکان پر جا رہے ہیں تو اپنی مرضی سے سودا کر رہے ہیں، اس میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے۔ سیاست کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجا آوری کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ حسن معاشرت اگر کر رہے ہیں، نکاح ہے، طلاق، دیگر معاملات ہیں، اپنی مرضی چلا رہے ہیں، اللہ اور اس کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، کہیں ان کے حکم کی وجہ آوری نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات آ رہی ہے تو میری مرضی، میں نے ٹرینڈ سیٹ کیا، یا میرے یہ رولز ہیں ہمارے، ہم اس کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے، اگرچہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ایمان سکھایا، اسلام سکھایا، اس میں تو یہاں تک ہے کہ جو نیوالا یعنی روٹی کا لقمہ بھی لے رہے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے لے رہے ہیں، سبحان اللہ، جو پانی پی رہے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور جو نیند کر رہے ہیں وہ بھی فرمایا اس لیے کہ اس کو سونے کے بعد جب اٹھیں گے تو عبادت میں ہمیں اور زیادہ مزہ آئے گا، تازگی محسوس ہوگی۔ نکاح کر رہے ہیں تو اس لیے کہ ایمان کی حفاظت ہوگی۔ بچے ان کی ولادت ہو رہی تو اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
میں اضافہ ہوگا, ان کی تربیت کریں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اجر و ثواب ملے گا. روزی کمانے کے لیے جا رہے تو اس لیے کہ رزق حلال کمانے پر جو اجر و ثواب کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں وہ نصیب ہونے والا ہے. تو زندگی کا ہر لمحہ وہ اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی مان رکھیں گے, اور اللہ کی ماننے کا سب سے آسان طریقہ وہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا. حضور نے ایک ایسی زندگی گزاری ہے جو کامن مین لائف گزارنے والا, ایک سادہ زندگی گزارنے والا شخص آرام سے گزار سکتا ہے. صبح بیدار ہونے سے لے کر رات کو سونے تک سرکار کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں, کھانا کھانا, پانی پینا, لباس تبدیل کرنا, گھر سے آنا جانا, اس تمام تر معاملات حضور نے کر دکھائے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں, آپ کی سیرت میں ہر چیز کے اندر ایک عملی نمونہ ہمیں نظر آتا ہے. علامہ صاحب ایک بنیادی غلط فہمی جو ہم جیسے لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا, ہم اللہ پر ایمان لائے, ٹھیک ہے زبان سے اقرار کر رہے ہیں. تصدیق بالقلب, کیا قلب اس بات کی گواہی دے رہا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے؟ ہاں قلب بھی گواہی دے رہا ہے, کہیں کوئی شک شائبہ الحمدللہ بالکل نہیں ہے. تو اس میں ایک تیسری چیز کی یہ اضافت تو نہیں ہے, تو خیر پہلے سے ہی موجود ہے کہ آپ کے اعمال میں ظاہر ہو, جو ہمارے سوال کا پہلا اگر وہ ظاہر نہیں ہو رہا تو انسان کو پھر سے ایک دفعہ سوچنا چاہیے, ری تھنک کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں خلل موجود ہے. ریویو کرنا چاہیے کہ ایمان میں خلل نہیں ہے, ایمان تو الحمدللہ مستحکم ہے, اس ایمان کے اثرات ظاہر کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ کے پی آئیز بنتی ہے نا, کی پرفارمنس انڈیکیٹر, تو وہ ایمان لانے کے بعد کے پی آئیز ہیں کچھ, وہ اپنے آپ کو بندہ فالو کرے کہ جی ایمان لانے کے بعد عبادت, معاملات, معاشرات, سیاست, ہر چیز کے اندر اللہ اس کے رسول کا حکم سب سے پہلے ہونا چاہیے, تو میں حقیقی مسلمان. بالکل ٹھیک ہے مجھے آپ کی جانب آؤں گا. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کیا, مطلب ریکوائرمنٹ ہے کہ اللہ کے حکم کو مانا جائے, جو حکم خداوندی ہے اس کے اوپر ایز اٹ از عمل کیا جائے, یہ بھی ایمان کا حصہ ہے؟ میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کروں گا کہ ایک جوان بچہ اپنے والد سے کہے یا اپنی والدہ سے کہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, لیکن اپنے عمل سے ثابت کرے کہ بات ایک نہیں مانوں گا, صحیح ہو گیا. تو ایک برداشت کی حد ہوتی ہے نا. ایک وقت آئے گا کہ والدین کہیں گے خدا کے واسطے تو مت بول, محبت نہ کرو تو نہ کر دو, ہمارا بیٹا نہ کر دو, لیکن یہ بڑے بڑے بول مت بول. تو یاد رکھنا کہ ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں, ہر چیز کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ہم جب پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس کے متعلق یہ ہے کہ جس نے من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ, کہ جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے نا, جی خاتمہ ایمان پر ہوگا تو ظاہر ہے, ویسے تو خاتمہ ایمان پر نہ تو پھر کئی کی جنت ہے. کہنے کا مقصد, میں بات کو مختصر کر رہا تھا لیکن تھوڑی سی آپ نے بات کھول دی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان اپنے گناہوں میں پکڑا جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے تو بالآخر یا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمایا, بالآخر اپنے گناہوں کی پاداش میں وہ جہنم کا عذاب جب ختم ہو جائے گا, یعنی اپنے گناہ, اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کلمہ طیبہ کی بدولت بالآخر جنت میں داخل فرمائے گا. ٹھیک ہے نا, اور ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی رحم فرما دے, داخل جنت فرما دے. کہتے ہیں نا کہ ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا, دی اس کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, تو ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو جائے. اچھا, اب بات کس پر چل رہی تھی ہماری اسی کے اوپر, کیا اللہ کے ہر فیصلے کو ماننا, ایک تو جو فرائض ہیں اس کی ادائیگی. اب کلمہ طیبہ جب آپ نے پڑھا تو آپ نے کانٹریکٹ کر لیا, ٹھیک ہے نا. اب جب دنیا میں دو شخصیات کے درمیان کانٹریکٹ ہوتا ہے نا تو اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, سارا پیپر میں لکھا ہوا ہوتا ہے, اسٹامپ پیپر ہوتا ہے, اس پر مہریں لگتی ہیں. اب اس کے بعد کوئی آگے پیچھے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ یار یہ منافق ہے یا بے ایمان ہے خدا نہ خواستہ, یا یہ فراڈی آدمی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کانٹریکٹ کا محتاج نہیں ہے, کانٹریکٹ ہم نے کیا ہے کہ مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہم مانیں گے. اچھا, اب کانٹریکٹ کے بعد اگلی بات آتی ہے کمٹمنٹ کی. صاحب لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ ہے, ہاں وہ میں سمجھ گیا. جب بھی ہم علامہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں تو وقت بریک کا آ جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک ہے, واپس آئیں گے تو علامہ صاحب سے کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے مفتی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, مفتی صاحب کنٹینیو کیجیے گا, کمٹمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کمٹمنٹ کیا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جب ہم نے کہہ دیا نا کہ کوئی الہ نہیں, ایک کمٹمنٹ تو یہ ہے کہ یاد رکھنا کہ جب آپ نے نفی کی ہے نا, ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اس بات بھی ہو رہا ہے نفی بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. نفی کی کوئی عبادت کوئی الہ نہیں ہے, اور اپنے اندر کا جو الہ ہے اس کی بھی نفی کی. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, یہ خواہشات کی بھی نفی, سارے باطل معبودوں کی نفی, سارے باطل الہوں کی نفی, الا اللہ یہ اس بات ہے کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی ہمارا الہ ہے. اب کمٹمنٹ کیا ہے؟ عبادت
ہوگی تو اللہ رب العالمین کی ہوگی، سجدے ہوں گے تو اسی کے ہوں گے، اسی طریقے سے اطاعت ہوگی تو اسی کی ہوگی، غلامی ہوگی تو اسی کی ہوگی، اس کے سوا کسی کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اب جب تک یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے، عبادت، اطاعت اور غلامی کا یہ تصور مضبوط ہو جائے، اس کی تصدیق ہوتی رہے، تو بندے کا، عبد کا اپنے معبود سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جب ان میں کمی ہو جائے، یہ کمزور ہو جائیں، جتنے کمزور ہوتے رہیں گے، عبد کا اپنے معبود سے تعلق کمزور ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں، جو بات ہوئی آپ کی مفتی صاحب سے بھی، کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن بطور عمل، بطور کمٹمنٹ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آج اپنی ذلت کا یہی سبب ہے، شاید سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ سجدے بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے، ایسا سجدہ تلاش کر، ایک سجدہ ایسا کر کہ اللہ رب العالمین سے تو جڑ جائے۔ اور دوسری آخری بات اس کے ضمن میں یہ کہوں گا کہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے اس کے ساتھ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان یہ لازم و ملزوم ہے۔ یہی وجہ قرآن کریم نے بار بار ان الذین آمنوا باللہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ بار بار فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن رسول کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے قرآن پر ایمان، ہمیں بتایا کس نے کہ اللہ موجود ہے؟ اسی طریقے سے قرآن پر ایمان، پچھلے تمام رسولوں، تمام انبیاء پر ایمان، اسی طریقے سے جنت دوزخ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان۔ تو یہ جب مفصل ہم بیان کریں گے تو یہ تمام چیزیں اس کے زمرے میں آئیں گی۔ ان میں سے کسی ایک پر بھی وہ کہے گا نا کہ میں ایمان نہیں لاتا، اللہ پر لاتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا۔ مکمل طور پہ دین میں داخل ہونے کا حکم ہے، جزوی طور پر نہیں، کلی طور پہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ بندگی کا تقاضا یہی ہے، ابدیت کا تقاضا یہ ہے۔ علامہ صاحب بھی سجدوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب انسان اس بات کا مکمل اور پختہ یقین کر لے کہ یہی میرا رب ہے، ہمیں اس کی ماننی ہے، اور رب، علامہ صاحب آپ کی جانب لے کر آؤں گا کہ ہم جب اس بات کا ادراک کر لیتے نا کہ یہ ہمارا رب ہے، وہ تمام گفتگو ہم نے کر لی، ہمیں اپنے رب کو پہچاننا بھی بڑا ضروری ہے، اس کو جاننا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ کسی کو جانے بغیر، اس کی تحقیق کیے بغیر، یا جو بھی ہمارے پاس احادیث کی صورت میں، قرآن کی صورت میں ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، اس کو جانے بغیر، اپنے رب کو جانے بغیر اس طرح سے مانا بھی نہیں جائے گا، اس کے احکام کو اس طرح سے ہم مکمل بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو رب کو جاننے کے حوالے سے بھی ارشاد کیجیے گا۔ قبلہ مفتی صاحب نے کچھ سوال پہلے، دوسرے سوال کے اندر کچھ آیات بینات قرآن مجید فرقان حمید کی پڑھی تھی، تو در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنی معرفت بندوں کے لیے، اس کی معرفت کا حق تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، لیکن جن کو اپنی معرفت کروانا چاہتا ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار اپنی آیات، قدرت کی نشانیاں بار بار کھول کھول کر واضح فرمائی۔ اپنی پہچان خود کروائی، اپنی پہچان خود کروائی، اپنی مخلوقات کے ذریعے ان کو نشانیاں بتائی کہ سب میری نشانی ہے، ان کو دیکھ کر میری معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ اس نے ہماری کیفیت میں معرفت کا یہ ذریعہ اختیار فرمایا، ورنہ اس کی معرفت کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پر ایمان لانے کی بات ہے نا، تو یہ کوئی جبری نہیں ہے، بلکہ تو محبت کا تقاضا ہے، اور اس کیفیت میں سب سے بڑا غلبہ محبت کا ہی ہونا چاہیے۔ یعنی اگر میں عبادت بھی کر رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ جی مجھ پہ فرض ہے، نہیں کروں گا تو جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا، نہیں کروں گا تو گناہ ملے گا، وبال ملے گا، ایسا ہوگا، نہیں، بلکہ اس لیے کہ میرے رب کا حق ہے مجھ پر کہ میں اس کو سجدہ کروں، میرے رب کا حق ہے، میرا مطلب محبت ہو میرے دل میں، اور میں بے چین ہوں سجدہ کرنے کے لیے۔ فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا، مزدور نہیں۔ کیا بات ہے علامہ صاحب۔ تو یہ کیفیت اصل میں اہل ایمان میں کیفیت پیدا کرنا ضروری ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بجا آوری، اس کا حکم جو مان رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم مجبور ہیں، نہیں کریں گے تو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے بس کر، نہیں، اس کی محبت میں کر، جو کچھ کرنا ہے اس کی محبت میں کرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر یہ کیفیت عطا فرما دے، جیسے بھی آپ نے یہ شعر بھی پڑھا، بھئی ہم نماز پڑھیں گے بلا شبہ اجر ملے گا، اس پر بھی ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے کے تقاضوں میں شامل ہے، وہ انعام فرما رہے، ہم اس انعام کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن
حقیقت تو یہ ہے کہ جب میں کوئی بھی نیک عمل کروں تو میرے دل میں فقط تیرے لیے کر رہا ہوں, ہاں فقط تو مجھ سے راضی ہو جائے, فقط تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یقین جانیے ڈاکٹر صاحب, یہ کیفیت جس عمل کے اندر پیدا ہوگی نا اس کا مزہ ہی الگ آئے گا. یقیناً. یعنی آپ کی روح ایک سرشار ہو جائے گی. اور جو حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ حلاوت الایمان, ایمان کی مٹھاس, تو ایمان کی مٹھاس اسی وقت نصیب ہوگی جب خالصتاً, جسے کہتے ہیں چس. تو وہ ایمان کا مطلب ایک ذائقہ ہے. یہ تو بتا کیسا میٹھا ہے, اور جب میٹھا آتا ہے تو پھر آپ کو بڑا مزہ ہی آ جاتا ہے. الحمدللہ تو ویسے ہی میٹھے میٹھے لوگ ہیں الحمدللہ. ہر کیفیت میں رسول اللہ کا نام آتا ہے تو زبان پہ مٹھاس, درود پاک تو مٹھاس. تو ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہے, اور وہ مٹھاس اسی وقت آتی ہے جب بندہ خالص ہو جائے اپنے رب کے لیے, خالص ہو جائے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ان کی محبت تمام تر محبتوں پہ غالب ہو جائے, اور ہر عمل میں فقط ان کی رضا مطلوب ہو جائے, تو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے, اور ایمان کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں, اور ایمان کا عروج اور کمال حاصل ہو جاتا ہے. علامہ صاحب دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں نا تو ہمیں دنیا میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جن سے محبت ہوتی ہے, بہت سے رشتے ہیں, اولاد سے ہوتی ہے, ماں باپ سے ہوتی ہے, بھائی بہنوں سے ہوتی ہے, بیوی بچوں سے ہوتی ہے, شوہر سے ہوتی ہے. اگر ہمیں دنیا میں, ہم ہر انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے, اور جسے اسے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کا کام کر کے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے, اس کا دل کرتا ہے کہ یار آج اس کے لیے یہ چیز گھر لے جاتا ہوں, آج اس کو یہاں لے جاتا ہوں. تو وہ مطلب ایک عقلی دلیل بھی ہے نا ہمارے پاس. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. حقیقت ایسی ہے, بچوں سے محبت ہے تو بندہ گھر جاتے ہوئے سوچتا ہے کہ یہ لے جاؤں گا تو بیٹا خوش ہو جائے گا, بیٹی خوش ہو جائے گی, یا اہلیہ کے لیے کچھ لے جاؤں گا. تو یہی کیفیت خالق کے لیے ہونی چاہیے کہ میں اگر یہ تلاوت قرآن کروں گا تو میرا خالق مجھ سے خوش ہوگا, اگر میں ذکر و اذکار کروں گا تو میرا خالق خوش ہوگا. اور صرف یہی نہیں کرنا, اصل جو کیفیت ہے معاملات زندگی میں عمل کرنا ہے, بجا آوری کرنی ہے. بالکل. مفتی صاحب اس پہ آپ کا انپٹ میں ضرور چاہوں گا, چونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ اس پہ بہت ہی اچھی ہمیں مطلب رہنمائی فرما سکتے ہیں کہ یہ جو محبت کا تقاضا ہے نا, مطلب اس کے اوپر گفتگو, وہ ہمیں حکم دیا گیا ہے, ہمارا تقاضا ہے, شرائط ہیں, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. یہ محبت کا تقاضا جو ہے نا عبد و معبود کا, اس کے حوالے سے گفتگو فرما دیں. اور اتفاقاً میں نے اسی پر ابھی سوچ رہا تھا کہ اسی پر کروں, آپ نے دل کی بات جان لی. سبحان اللہ. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص اگر جنت کے لالچ میں عمل کرتا ہے اور جہنم سے ڈر کر جو ہے وہ برے اعمال سے دور ہوتا ہے تو یہ بھی بالکل صحیح ہے, اس کی بھی نجات ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. لیکن صوفیاء فرماتے ہیں, یہ اوپر کی بات ہے, یہ اوپر کی بات ہے, صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ ساری لالچیں, یہ سارا ڈر نہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ ہیرے پر مت جاؤ, ہیرے والے کو حاصل کرو. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ جس کے قبضے میں جنت اور دوزخ ہے اس کو اپنا بنا لو. ٹھیک ہے نا, اس کی محبت میں کرنا شروع کر دو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بھی ہیں, اس کے بندے بھی ہیں, اس کے مزدور بلکہ اس کے غلام بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, ہر چیز ہے بالکل. اچھا, بندے کو اس طرح اس کا مظہر ہونا چاہیے کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اے رب العالمین تیرے لیے ہے, تیرے سوا کچھ نہیں. سبحان اللہ. کیا کس خوبصورتی سے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اس بات کو ایکسپلین کیا. مفتی صاحب پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, دل چاہ رہا تھا مزید گفتگو کرے. بہت شکریہ, آپ لوگ اپنی قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. جو مفتی صاحب کی آخری بات تھی نا کہ جنت اور دوزخ کے لیے نہیں کہ جنت کی طلب میں دوزخ کے خوف سے عبادت جو ہے وہ نہ کی جائے, بلکہ جو ان چیزوں کا مالک ہے, جو خالق ہے, جو رب ہے, اس کو پانے کی جستجو کر لیں تو خود ہی جنت بھی مل جائے گی, خود ہی دوزخ سے خلاصی بھی مل جائے گی. اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو, یہ تو بہت ہی ثانوی چیز ہے, جب ہمارا تعلق ہمارے رب سے بن سکتا ہے تو لوگوں کے لیے تو آپ جس قدر کر لیں, آپ مر بھی جائیں, لوگ کبھی آپ کی تعریف اور توصیف اور آپ کو اس قدر بدلہ, اس کا صلہ عطا ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کہ پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے. تم کون ہو, کیا چیز ہے یہ داغ قبا بھی, لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے, اس بات کو سمجھ کر اپنے اللہ پر اپنا ایمان مضبوط کرنا. آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہیں گے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج, ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. اپنے میزبان ڈاکٹر سید ایمان ودود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.